بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول جو ہے وہ نماز کا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ دوسرا حصہ جو گرامر کا ہوگا، تو یہ لیول ون ہے ہمارا۔ اس لیول ون میں جو ہے وہ لیسن ون جو ہم آج پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، اور آپ کو جو ہے اس پروگرام میں خوش آمدید۔ اور پروگرام کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور بلا شبہ تحقیق یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہدایت کو آسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کلام پاک میں شروع میں کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور اسی ہدایت پہ جو منحصر ہے انسان کی موجودہ زندگی کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی، خاص طور پہ آخرت کی کامیابی بھی۔ تو یہ ہدایت کیوں نہ آسان ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نصیحت کے لیے اس کتاب کو آسان فرما دیا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے انسانی زندگی کے لیے، ایک آکسیجن کی، دوسرا پانی کی۔ اور ہم دیکھیں اس پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے، الحمدللہ آکسیجن ہم سب کو مل رہی ہے، اور سب زندگی ہم نہیں بلکہ پوری جاندار جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں اس کے لیے، اور یہ ابنڈن جو ہے وہ سب لوگوں کے لیے اویلیبل ہے۔ ایسے پانی جو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نظام بنایا ہے کہ ایک سائیکل ہے جس سے وہ پانی مل ایک سائیکل جس سے آکسیجن بھی مل رہی ہے، یہ کنزیوم بھی ہو رہی ہے، ریپروڈیوس بھی ہو رہی ہے۔ ایسے پاکستان پانی جو کنزیوم بھی ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ جو اس کے ایک سائیکل کے ذریعے سے ہم تک پہنچا بھی رہا ہے۔ اس طریقے سے یہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ حال میں مدکر، کہ ہم نے اس کو آسان کیا ہے، کوئی ہے تھا۔ یہ صرف ایک دفعہ نہیں، سورہ قمر میں یہ ریپیٹڈ آئے 4 دفعہ آئی ہے، 17، 22، 32 اور 40 پہ۔ آپ اس کو ضرور مطالعہ کیجیے گا، اس کے جو سیاق السباق کو کہ سیاق السباق میں آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو سیکھنا آسان فرما دے۔ اور جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے سیکھنے کے لیے، اگر آپ کا پرسیپشن یہ ہے کہ یہ مشکل ہے تو پھر سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس سے لیکن نہیں آسان ہے، اس سے بڑی اور بات کیا کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیکھنا ہے تمہارے لیے آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے آسان ہوگا، ہم اٹھیں گے کریں گے تو یہ آسان ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو مشکل ہی مشکل ہے۔ مطلب یہ کوئی چیز بھی نہیں بہت آسان سی چیز بھی انسان نہیں کر سکتا اگر وہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو انشاءاللہ میں اس کے آپ کی رجسٹریشن، آپ کے اس پروگرام میں آنا، اپنے آپ کو رجسٹر کرنا، یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ انشاءاللہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ ہمیں مل کے اس کو بہترین طریقے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری آیت مبارکہ سورہ یوسف کی ہے۔ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ قرآن کہاں نازل ہوا تھا؟ عرب میں، قریش کے اس میں، اور قریش کی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ پہلے مخاطب وہ تھے، کیا دوسرے اس کے باقی اس کے مخاطب نہیں ہے؟ نہیں، ہمیں عربی کو سیکھنا ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کو نازل کر دیا، اور ان لوگوں کے لیے جو ان کی زبان سے اس میں نازل کیا تھا۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کی زبان کو سیکھیں، اور تاکہ ہم اس کو تعقلون، تاکہ ہم سمجھ سکیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو یہ میسیج ہمارے لیے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 28 تک۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ یہ جو دعا جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، اور جب آپ کو نبوت ملی تھی اس وقت آپ نے یہ دعا کی تھی اپنے رب کریم کی طرف کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات۔ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کو سیکھنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور ہمارے سینے کو بھی کھول دے، اور ہمارے کام کو بھی آسان کر دے۔ دوسری جو آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے، اور حقیقت میں سب کچھ جاننے والا اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جو انہوں نے بات کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا اور ان کو اسماء بتانے کے لیے کہا، انہوں نے بتا دی، ان کو کہا تو فرشتے نہیں بتا سکے، اور فرشتوں نے یہ حقیقت بیان کی یہاں پہ کہ آپ کی ذات پاک ہے، ہم اتنے ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے دیا ہے۔ دنیا میں لوگوں کے پاس، میرے اور آپ کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید علم عطا فرمائے، اور ہمیں اس کے کلام پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور حقیقت میں سب کچھ جاننے والے اور سب کچھ سننے والے اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ دعا کرتے ہیں، بہت اہم دعا ہے، اللہم ارنا حق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پہ دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل کو باطل کے طور پہ دکھا، ہمیں بچنے کی توفیق۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اس زمانے میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا کنفیوژن تو تھا ہی نہیں، لیکن آج تو کنفیوزڈ جو ہے وہ انسان کو کیا گیا، مختلف جو میڈیاز ہیں اور اس میں جو آنے والی خبریں ہیں، ویڈیوز ہیں، اس کے بعد پکچرز ہیں، ساری مینوفیکچرز ہیں، ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق ان کو جو ہے وہ ڈھال لیتا ہے، تو حق تو نظر ہی نہیں آتا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑا اہم پیراگراف ہے، مولانا جو سیر مالٹا تھے، سید شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب، تو وہ جو ہے وہ مالٹا میں انگریز کے زمانے میں قائد رہے، تو وہاں پہ انہوں نے غور و فکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی پستی کے دو اسباب ہیں جو انہوں نے ایویلیویٹ کیے، کہ ایک قرآن کو چھوڑ دینا اور دوسرا بہمی اختلاف۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جہاں جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں، تو اس کے دو سبب معلوم ہوئے، ایک قرآن کا چھوڑ دینا، دوسرا ان کے آپس کے اختلاف اور خواہانہ جنگی۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس لیے میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں گا کہ قرآن کریم کو افزن اور مانن عام کیا جائے اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کی کسی میں برداشت نہ کیا جائے۔ تو یہ ہمارے مدارس، خاص طور پہ دیوبند کے مدارس، یہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اور بہت بے شمار آرگنائزیشن یہ کام کر رہی ہیں۔ تو یہی کام جو ہے ہم کر رہے ہیں کہ جو قرآن کے جو الفاظن اور میننگ جو ہے اس کو سمجھا جائے تاکہ ہم قرآن پاک کو سمجھ سکیں۔ اس جو ہے وہ ہم پارٹ میں کیا سیکھنے جا رہے ہیں، اس سبق میں جو ہمارا یہ انٹروڈکشن کا ہے، اس میں ہم جو ہے وہ قرآن کا کورس کا تعارف لیں گے اور تعاوض لیں گے، اور گرامر میں ہم ضمائر لیں گے، ہوا، ہم، انتا، انا، اور پھر کچھ نکات تعلیم لیں گے۔ تو یہ لیول 1 میں ہماری تقریباً یہی پیٹرن ہوگا کہ ہم آیت یا قرآن پاک کا کوئی حصہ، کوئی ذکر، اس کے بعد گرامر، اس کے بعد نکات تعلیم۔ اچھا، آج کے اس سبق میں جو ہم 12 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں 7248 بار آئے ہیں، تو اس میں ہم اپنی جو وی این کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا جو مشن اور وی این جو ہے اس کو ہم ڈیفائن کرنے کے ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں نماز اور قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اور اس کی دعوت کو عام کریں گے، اور اس کی تعلیمات کو قائم کریں گے۔ جو قرآن پاک ہے یہ الماریوں کے اوپر جو ہے وہ بہت خوبصورت جو ہے وہ اس کو کور میں رکھنے کے لیے نہیں آیا، یہ معاشرے کی تبدیلی کے لیے آیا ہے، اور ایک قانون ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب کسی کو حکومت کہتے ہیں اسلامی حکومت، تو اس کے قوانین کی بنیاد ہوتی ہے وہ قرآن و سنت ہوتی ہے، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا قانون جو ہے جس کو ہم نے لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ لیا ہے، اس کو جو ہے اس کا قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کا قانون، اور اس میں بھلائی ہے۔ طریقہ کار کیا ہے کہ کورس میں نماز بامعنی اور فہم کے ساتھ ہم سیکھیں گے۔ میں نے بھی نماز سیکھی تھی، پڑھنی سیکھ لی تھی، لیکن اس کی ڈیٹیل میں سیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن الحمدللہ ان پروگرامز میں اس کو ڈیٹیل میں سیکھنے کا موقع ملا، نماز کو سیکھنے کا موقع ملا، اور نماز اور قرآن کو آسان انداز میں سیکھنا۔ یہ میں آپ کو شورٹی دیتا ہوں کہ میں نے بہت سی جو ہے بکس بھی دیکھی ہیں، بہت سے پروگرام بھی دیکھے ہیں، یہ پروگرام میں نے جو پایا ہے وہ یہ ہے کہ بہت آسان طریقے کے ساتھ، بہت سائنٹیفک انداز میں، بہت لیٹسٹ کنسیپٹس کے ساتھ کنسیپچولی تیار کیا گیا ہے، جو کہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے، اور ایک بہت آسان ترتیب کے ساتھ اس کو جو لانچ کیا گیا۔ تو انشاءاللہ آپ اس میں بہت انجوائے کریں گے، سیکھنا بھی اور کام کرنا بھی انشاءاللہ۔ عربی سیکھنا آسان ہے، یہ بڑا یہ اس میں آپ دیکھیں میں کہتا ہوں بہت آسان ہے۔ تو یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں، تو اس کے بعد جو نیکسٹ سلائیڈ کا اس سلائیڈ کا دوسرا حصہ ہے وہ آپ کو بتائے گا کیوں میں کہہ رہا ہوں۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا الفابیٹ جو ہے وہ عربک الفابیٹ ہے، اس لیے آسان ہے کہ اردو میں عربی کے 70% الفاظ موجود ہیں آلریڈی، جو ہم استعمال کرتے ہیں، جو ہم جانتے ہیں۔ 70، کچھ لوگ کہتے ہیں 80%، کچھ کہتے ہیں 70%، 70% الفاظ آلریڈی عربی کے اردو میں موجود ہیں، باقی 30% رہ گئے نا، تو وہ انشاءاللہ سیکھ لیں گے ہم لوگ۔ اور یہ جو عربی میں 70% الفاظ موجود ہیں یہ ہمیں ہیلپ کریں گے اس میں، اس کو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں، ان کو سیکھنے میں، ہمارے لیے سیکھنا اور آسان ہوگا الحمدللہ انشاءاللہ۔
پروگرام کی تعارف میں یہ ہے کہ یہ جو پروگرام ڈیوائس ڈیزائن کیا ہے، یہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب نے کیا ہے۔ یہ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، سعودی عرب میں مقیم ہے، اور کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم منرل تہران میں یہ پڑھاتے ہیں۔ یہ سول انجینئرنگ کے شعبے میں ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور ان کا خاصا کام ہے۔ یہ از اے ویری گڈ ریسرچر، ماشاء اللہ بہت اچھے ریسرچر ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک اکیڈمی قائم کیا وہاں پہ انڈیا میں، انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی، حیدرآباد انڈیا میں قائم کیا۔ تو وہاں جتنا ریسرچ کا کام ہے وہ ان کی جو ہے یہ فاؤنڈیشن جو ہے، یہ اکیڈمی جو ہے اس میں ہو رہا ہے، تو اس کو پھر آگے جو ہے یوز کرتے ہیں آگے پھیلانے کے لیے۔ 1998 میں انہوں نے اس کام کی ابتدا کی تھی، جو کانسیپٹ تھا وہ انہوں نے دیا، اور اس میں بکس وغیرہ ڈیولپ کی، ڈسکشنز کی۔ تو 2005 میں انہوں نے یہ پروگرام لانچ کیا تھا، جس کو پروگرام کو ہم ریپیٹ کریں۔ اس میں اس کو ماڈیفائی کیا اس کو، پہلے اس کے 2 حصے تھے، اول اور دوم، اب اس کے 5 حصے، اور پورے قرآن پاک کو جو ہے وہ انہوں نے اسی طریقے سے ڈیزائن کیا ہے۔ اور یہ پروگرام 25 ممالک میں اور 20 زبانوں میں پیش کیا جا چکا ہے، جس کے ملٹی لینگویجز ہیں، اور ملینز کے حساب سے یہ لوگ اس کو سیکھ چکے ہیں۔ اور اس کی ویب سائٹ ہے www.understandquran.com، ضرور آپ اس پہ جائیے گا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ ویب سائٹ آپ کو ملے گی اگر آپ اس کو جا کے اپنے کمپیوٹر پہ جو ہے اس کو آن کریں گے۔ اس میں یہ ہے واٹ از قرآن، ریڈ القرآن، لرن تجوید، انڈرسٹینڈ القرآن، پرسنل کلاسز، شاپس، لائف۔ یہ ہم اس کو لیں گے اس میں انڈرسٹینڈ القرآن۔ جب اس کو انڈرسٹینڈ القرآن دیکھتے ہیں، اس کے میرے ٹائٹل پیج پہ یہ دیا ہوا ہے انڈرسٹینڈ قرآن کورسز، تو انہوں نے یہ کورسز جو ہیں وہ ویب سائٹ پہ ڈالے ہوئے ہیں۔ اگر جب انڈرسٹینڈ قرآن کو کلک کرتے ہیں تو یہ ونڈو کھل جاتی ہے، جس میں کورسز 1 with صلاح 90% قرآنک ورڈز، کورس 2 سورہ البقرہ 1 to 37، کورس 3 سورہ البقرہ ورسز 38 to 76۔ اور پھر رائٹ سائڈ پہ اس کے جو لیفٹ سائڈ پہ جو ونڈو کھلتی ہے وہ یہ تھی، اس میں جب کلک کرتے ہیں کورس 1 کو، تو پھر آپ سے لینگویج پوچھتے ہیں کہ انگلش لینگویج میں آپ جو ہے وہ ڈیٹیلز لینا چاہتے ہیں، یا اردو لینگویج میں، یا پھر لسٹ ہے لینگویجز کے کسی اور لینگویج میں۔ آپ اس کو اردو کلک کریں گے یا انگلش کو کلک کریں گے اپنی چوائس کے مطابق، تو آپ پاس یہ ونڈو کھل جائے گی، جس میں کورس مٹیریل، PDF شیٹ ود لنکس فار ڈاؤن لوڈ، تو یہ دیے ہوئے ہیں۔ یہ نیچے بھی انہوں نے دیا ہوا ہے کہ دیکھیے، پڑھیے، لکھیے، جانچیے، اعادہ قرآن و نماز کے اسباق اور دوسری گرامر کے اسباق اسی طریقے سے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ملے گا مواد، پڑھنے کے لیے مواد ملے گا، لکھنے کے لیے۔ لیکن اس کو اگر آپ جو ہے وہ اس کو کلک کریں گے تو یہ ونڈو کھلے گی آپ کے سامنے، یہ والی، کہ اس میں جو مواد دیا ہوا ہے کورس کا اردو میں، تو یہ کورس جو کورس کا مواد ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے بک، ٹیکسٹ بک دی ہوئی ہے، ورک بک دی ہوئی ہے، آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے اندر، سافٹ کاپی آپ کو مل جائے گی، اور معنی الفاظ معنی شیٹ آپ کو مل جائے گی، کہ جو نئے الفاظ کورس میں آ رہے ہیں وہ لگاتار آپ کو یاد کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے مل جائیں گے۔ پاکستان میں یہ کورس جو ہے وہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے انٹروڈیوس کرایا تھا۔ اس کے جو بانی ہیں وہ ہیں محمود احمد صاحب۔ محمود احمد صاحب کا تعارف جو ہے وہ ریڈ فاؤنڈیشن سے ہے، جنہوں نے فاؤنڈیشن قائم کی تھی کشمیر میں ایجوکیشن کے لیے، اور انہوں نے ایک کمرہ ایک سکول کا نعرہ لگا کے، نعرہ دے کے جو ہے وہ سکول قائم کرنے شروع کیے تھے۔ الحمدللہ ان کے 400 سکول ہیں، 1,18,000 بچے ان کے پاس پڑھ رہے ہیں، 5,967 ٹیچر ہیں، اور یہ آرفنس کو اس وقت سے کیئر کر رہے ہیں شروع سے ہی۔ تو 13,000 آرفن کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ان کی کھانے پینے، رہنے، تعلیم، سارا کا بندوبست یہ کرتے ہیں۔ اور ان کے جو کوالٹی آف ایجوکیشن یہ ہے کہ جو بورڈ ہے کشمیر بورڈ کی، ٹاپ کی جو 10 پوزیشنز ہوتی ہیں وہ ان کے اسکولس کی ہوتی ہیں، کسی نہ کسی اسکول سے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آل ٹوگیدر جو ہے وہ ہمیشہ یہ بڑی مدت سے اس کو ہولڈ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ بہت اچھی جو ہے کوالٹی آف ایجوکیشن، بہت کم پیسوں میں، کیونکہ والنٹیئر آرگنائزیشن ہے، منی میکنگ آرگنائزیشن نہیں ہے، تو اس لیے یہ بہت اچھا جو ہے ان کا جو ہے یہ کام ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن بنائی ہے اس ویژن کے ساتھ کہ کردار دنیا اور آخرت کے لیے، یعنی کریکٹر بلڈنگ کے لیے، اور مشن یہ رکھا ہے کہ بہتر مستقبل، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کا، تعمیر کردار قرآنی تعلیمات کے ذریعے سے۔ اور ان کا جو مینلی بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے کورسز بنائے سکولز کے لیے، اور گورنمنٹ سے وہ اپروو کرائے ہیں، اور ابھی جو قرآن ٹیچنگ کے کورسز اسکولوں میں پڑھائے جا رہے ہیں اس میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ تو اس میں یہ ان کا ہیڈ آفس جو ہے وہ غوری ٹاؤن میں ہے، اسلام آباد میں ہے یہاں پہ، اور ان کے نمبرز اور یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ یہاں دی ہوئی ہیں، آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، مل بھی سکتے ہیں ان کو۔ ابھی جو انہوں نے اچیومنٹ ان کی ہے کہ انہوں نے 35 کتابیں جو ہیں وہ پبلش کی ہیں، 41,000 انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پہ یہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، اور 5 ملین
اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انہوں نے یہ کورس لیے ہیں، تو یہ ان کی ماشاءاللہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ پوسٹ آلریڈی کر چکا ہوں، یہ مواد، یہ میں نے جو ہے وہ کتاب کی سافٹ کاپی بھی آپ کو پوسٹ کی ہے کہ نماز اور قرآن سمجھیں، اور ورک بک بھی سافٹ کاپی پوسٹ کی ہے کہ نماز اور قرآن سمجھیں ورک بک، اس کو آپ، اور الفاظ کی شیٹس کی بھی میں 2 شیٹس ہیں جو کہ آپ کو میں نے PDF فائل ان کی بھیج دی ہے۔ ورک بک آپ ضرور پرنٹ آؤٹ کر لیجیے گا، اور کیونکہ ہم جو ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں ہیں، پوری پاکستان اور سعودی عرب دونوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو ممکن نہیں کہ حد تک کتاب پہنچائی جائے۔ سعودی عرب میں کتاب اویلیبل ہے، آپ وہاں پہ رابطہ کر کے سہیل بھائی سے رابطہ کر لیں، یہ آپ کو ہیلپ کر دیں گے۔ یہاں پہ ڈائریکٹلی آپ کتاب جو کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد ورک بک آپ پرنٹ بھی کر سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب بہت کھلے دل کے آدمی ہیں، ہمیشہ انہوں نے اس کو اجازت بھی دی ہے اپنے، انہوں نے جو ویب سائٹ ہے اس پہ اس کو رکھا ہوا ہے کہ جو بھی چاہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرے، اس کو یوز کرے۔ ہم آپ کو اس جو لیسن جو ہم پڑھیں گے، جو اس میں جو لیسنس کی پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز ہوں گی، وہ انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ جیسے یہ آج کا جو لیسن ہے، اس کی پریزنٹیشن آپ کو پروگرام کے بعد جو ہے وہ آپ کو، جو آپ کا ویب پیج ہے، جو آپ کا گروپ ہے، واٹس ایپ گروپ ہے، انشاءاللہ سہیل بھائی اس میں آپ کو اپلوڈ کر دیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو اس کی ویڈیو ہے لیسنس کی، ایچ لیسن کی، وہ انشاءاللہ ہم پریپیئر کر کے آپ کو جو ہے وہ ہر لیسن کے بعد ود ان 1 or 2 days، کیونکہ اس میں جو ایڈیٹنگ وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ آپ لیکن بات یہ ہے کہ آپ استعمال کریں اس کو، یعنی آپ جو ہے اس کو خوب یوز کریں، اور اس کو جو ہے وہ سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، کیونکہ یہ آپ کے پاس پریزنٹیشنز ہوں، اور پلس جو ہے وہ آپ کے پاس ویڈیو بڑی آسانی کے ساتھ اس کو پریپیئر کر سکتے ہیں، اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو صدقہ جاریہ بنائیں آپ اس کو اپنے لیے بھی، اور خود بھی سیکھیں، اور جو سکھانا ہوتا ہے نا، وہ بہترین سیکھنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹیچنگ دا بیسٹ لرننگ، کیونکہ جب ٹیچ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ نے سمجھانا ہوتا ہے نا، آپ خود نہیں سمجھیں گے تو سمجھائیں گے کیسے؟ تو اس لیے کہتے ہیں جو ٹیچنگ ہے وہ بیسٹ لرننگ ہے۔ تو آپ ٹیچر بنیں انشاءاللہ، اور اس کے لیے جو اگر آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوگی آپ رابطہ کریں انشاءاللہ، وہ آپ کو اویلیبل ہوگی الحمدللہ انشاءاللہ۔ تو آگے جو انداز تعلیم ہے، یہ جو کورس ہے، اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہ کورس ان کتابوں کے مطالعے سے حاصل کیا ہونے والی تمام نئی تکنیکوں پر مبنی ہے، نئی ٹیکنیکس ہیں۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، امریکہ، انگلینڈ سے شائع ہونے والی عربی قواعد کی کتابیں، سب کو دیکھا گیا ہے۔ قرآن میں آنے والے الفاظ کے اعداد و شمار، کہ ایک ورڈ جو ہے وہ کتنی دفعہ آیا ہے، اور مختلف طریقے سے انالیسس۔ پڑھانے کے سٹائل، یعنی یہ انٹریکٹیو ہے، تقریری ہے، یعنی انٹریکٹیو ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ پڑھیں۔ جو فزیکل کورسز ہوتے ہیں، ہم تو کیونکہ زوم پہ کر رہے ہیں نا، تو یہ باقاعدہ مل کے جو ہے گروپ جو ہے اس کو ریوائز کرتا ہے، اور پھر ایک دوسرے سے بھی انٹریکٹ کرتے ہیں۔ دوسری زبان کو سیکھنے کے طریقے، انگریزی سیکھنے کے جدید انداز جو ہیں، ورڈ پاور وغیرہ، اس کو بھی انڈرسٹینڈ کیا، پور کیا ہے، دماغ کیسے کام کرتا ہے، اس کی دماغ کے متعلق جو مائنڈ میپنگ کی کتاب جو ہے ٹونی بوزن کی، اس کو یوز کیا گیا، اس کو دیکھا گیا ہے۔ مائنڈ میپ از اے پاورفل گرافک ٹیکنیک which provides a universal key to unlock the potential of the brain، یعنی دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ اب دیکھیں گے اس میں ہم پوری جو انسانی شخصیت ہے، ہاتھ بھی، کان بھی، منہ بھی، بولنا بھی، سننا بھی، سب کو استعمال کریں گے اس کو سیکھنے کے لیے۔ اس طریقے سے ایک پروگرام ڈیوائز کیا گیا۔ اس میں یہ ہے کہ ایڈورڈ ڈی بونو کی جو سوچ کے بارے میں، تھنکنگ کے بارے میں، اس کو دیکھا گیا ہے۔ پھر یہ خود کو بہتر بنانے کے موضوع پر اسٹیفن کووی اور ٹون روبنس کی کتابیں جو ہیں، ان کو دیکھا گیا ہے۔ ان کو دیکھ کے یہ کورس جو ہے ڈیولپ کیا گیا، بہت لیٹسٹ جو ہے وہ جو اویلیبل مٹیریل تھا، اس کو دیکھ کے کہ اس کو بہترین طریقے سے کیسے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، اور کیسے آسان بنایا جا سکتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ایک کام کرنا، ایک ہوتا ہے اس کو بہترین طریقے سے، آسان طریقے سے ایسے پیش کرنا کہ سننے والے کے لیے بوجھ نہ۔ اب یہ پروگرام بوجھ محسوس نہیں کریں گے، صرف آپ سے یہ درخواست ہے کہ ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں، ساتھ ساتھ لرن کرتے جائیں، پریکٹس کرتے جائیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ چلتے جائیں گے، آپ بوجھ فیل نہیں کریں گے۔ ریگولیرٹی رہے، ریگولر رہے، اور کام کرتے رہے آپ ساتھ ساتھ۔ اس کے 6 مقاصد ہیں اس کورس کے، ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا مقصد ہے کہ یہ ثابت کرنا اور یقین دلانا قرآن کا سمجھنا آسان ہے، یعنی کہ یہ ذہن سے نکال دیں گے کہ یہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آسان ہے، اگر ہمارا رب کہہ رہا ہے آسان ہے تو یہ مشکل کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر قرآن کو سمجھنے کے جو طریقہ استعمال کرنا ہے، اس میں لفظی ترجمہ اور TPI ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یہ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں آگے آپ کے سامنے آتی ہے۔ نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھنے کا طریقہ بتانا، تاکہ نماز میں خوب دل لگے، خشوع اور خضوع حاصل ہو، اور نماز کے اثرات ہماری روزانہ کی زندگی میں آئیں، اور قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ، اور ایمان کو مضبوط کرنا، عمل صالح اور اچھے اخلاق کی ترغیب دلانا،
قرآنی مضمون سے متعلق عربی بول چال کے 100 جملے سیکھنا، یہ ڈائلاگ جو ہے نا اس میں ڈالا گیا ہے کہ ہم جو ہے اس کو ڈائلاگ ایک دوسرے کمیونیکیٹ کر کے اس کو سیکھ سکیں۔ یہ سب سے پہلا مقصد ہے کہ یہ ثابت کرنا اور آپ کو یقین دلانا قرآن سمجھنا آسان ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو اب یہ پلاننگ بہت امپارٹنٹ چیز ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، کیسے کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہم یہاں پہ بھی کویسچن ریز کرتے ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، کیوں کرنا چاہتے ہیں، کیسے کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم کام کو پہلے سمجھتے ہیں کہ کام کیا ہے اور مشکلات اس میں کیا ہیں۔ جیسے اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایک نوجوان لوگ جو ہیں وہ درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بندہ ان کے پاس جاتا ہے، یہ بڑی دیر سے لگے ہوئے ہیں، ان کو کہتے ہیں میری بات سن، کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم بہت بیزی ہیں۔ کہتے ہیں میری لیے بات تو سن لیں، بڑی مشکل راضی کرتے کہتے ہیں یہ تمہارا جو سا ہے نا یہ تیز نہیں ہے، اس کو پہلے اس کو تیز کر لیں تو پھر یہ کاٹنے میں تمہیں آسانی ہوگی، ورنہ یہ کاٹے گا نہیں۔ تو یہ کئی دفعہ جو امپارٹنٹ ٹپ ہوتے ہیں وہ بڑے امپارٹنٹ ہوتے ہیں کہ یہ سمجھ لیں کس طریقے سے۔ تو کام کو سب سے پہلے سمجھیں ہمیں کام کرنے کیا جا رہے ہیں، پھر پلان بنائیے اور اس کے بعد دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آسان حکم ہے۔ یہ بڑا امپارٹنٹ چیز ہے۔ جو مثلا یہ علم جو ہے، جیسے ہم نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، جو فرشتوں نے کہا تھا، علم اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے پاس ہے، ہمیں اس میں سے کچھ دیا گیا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا فرمائے۔ ربی زدنی علم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی تھی کہ آپ دعا کریں ربی زدنی، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرما، تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور پھر کام شروع کیجیے۔ بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ قدم اٹھائیں گے تو سفر شروع ہو جائے گا۔ اب بیٹھے رہیں گے تو پھر منزل پہ پہنچ جائیں گے، لیکن بیٹھے رہیں گے سوچتے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو کام شروع کیجیے، آپ چل کر آئیں گے تو اللہ کی رحمت دوڑ کر آئے گی۔ یعنی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ چاہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے مطابق آپ کے لیے آسانی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے آسان بنایا تو کیوں نہ آسانی ہوئی، لیکن ہمیں ایک سٹیپ آگے لینا پڑے گا۔ ہم جانتے ہیں پہلے کہ کتنے الفاظ ہیں، دماغ کس رفتار سے الفاظ کو سیکھتا ہے۔ ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے دماغ کا دیا ہوا ہے، بہت بڑی میموری اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے جو انسان یوز ہی نہیں کر سکتے۔ جیسے بہت زیادہ یوز کیا، اس نے 5-10% یوز کیا، اور کتنے دن لگے گا، ٹائم کتنا لگے گا۔ تو یہ جو ہے نا یہ ہم جو پلان کا ہمارا حصہ ہے۔ ہم قرآن پاک یہ دیکھ رہے ہیں جو سامنے پکچر میں آ رہا ہے، تو یہ قرآن پاک کا یہ مدینہ منورہ سے پرنٹ ہوا ہے اور اکثر لوگ اس کو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک جو ہے مارکیٹ میں ہوتے ہیں 3 قسم کے ہوتے ہیں، کہ 14 سطریں ہوتی ہیں ان کی، کچھ کی 15 سطریں ہوتی ہیں، کچھ کی 16 سطریں ہوتی ہیں۔ یہ 15 سطری قرآن ہے، تو ان کے پیج شروع کا ہونا اینڈ کا ہوتا ہے وہ تقریباً فکس ہوتا ہے اس کے، اور حفاظ اکرام جو ہے نا وہ اکثر اس کو حفظ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے جو 15 لائنیں ہیں اور ہر لائن پہ تقریباً 9 اس کے جو ہے وہ اپنے الفاظ ہیں، اور کل جو صفحات ہیں اس قرآن پاک کے وہ 600 ہیں، فکس ہے 6، اور 20 صفحات کی ایک جو ہے وہ ایک پارہ بنتا ہے، اور اس کی سطور جو ہے ہر صفحے کی وہ 15 ہیں، اور الفاظ جو ہیں وہ ہر سطر پہ 9 ہیں۔ میں نے بتایا تھا 9 کو 15 سے ضرب دیں تو 135 بنتے ہیں۔ ہم ایوریج کر لیتے ہیں، اوس لے لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تقریباً جو ہے 130 ہے۔ اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ کل جو ہے وہ الفاظ کتنے ہیں، تو ان الفاظ کو ہم جو ہے وہ صفحات سے ضرب دیتے تھے، 100 پہ 130 ہیں، تو 6 صفحات 600 صفحے پہ کتنے ہوں گے، 78,000 الفاظ ہوں گے۔ اچھا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک جو سطور کتنی ہے قرآن پاک میں، تو ہم صفحات کو سطور سے 600 کو 15 سے ضرب دے دیتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس 9,000 سطور آئیں گے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ لفظ جو ہے وہ 9,000 بار آیا ہے قرآن پاک میں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا، جو ہر سطر میں ایک دفعہ آیا ہے۔ اب کہ ایک لفظ جو ہے وہ 18,000 بار آیا ہے تو ہر سطر میں 2 مرتبہ ہے، تو یہ ہمیں ایک آئیڈیا ہوگا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ لفظ ہے اور کتنی دفعہ یہ لفظ ریپیٹ ہوا ہے۔ دوبارہ دیکھ لیجیے گا، جو صفحات ہیں وہ 600 ہیں ہر قرآن پاک کے، جو 15 سطری قرآن پاک ہے، اور ایک جو سطریں ہیں ہر پیج پہ وہ 15 ہیں، یہ 15 سطری ہے، صفحات 600 ہیں اس کے، اور الفاظ ہر لائن میں تقریباً 9 ہیں، کبھی 8 ہوں گے کبھی 10 ہوں گے، لیکن تقریباً ایوریج کریں گے تو 9 آئیں گے۔ اور جو ایک صفحہ ہے اس پہ کتنے الفاظ ہوں گے، تقریباً 130 ہوں گے، 135 بھی ہو سکتے ہیں، 125 بھی ہو سکتے ہیں، 130 ہم اوس لے رہے ہیں۔ کل الفاظ کتنے ہوں گے، 600 ضرب 130 78، یہ تقریباً صحیح فگر ہے، اتنی ہے۔ اور کل سطور کتنی ہوں گی، 600 ضرب 15 9,000۔ سے یہ یاد رکھے گا ڈیٹا، یہ بہت امپورٹنٹ ڈیٹا ہے، اور اگر پوچھا جائے تو آپ بتا بھی سکیں۔ سیکھنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور تحقیق ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ اور یہ کہنا کہ مشکل ہے، قرآن مشکل ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ ایسا ہرگز نہ سوچیں، ایسا ہرگز نہ کہیں کہ ہم قرآن کو جھٹلانے والے ہیں، کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ قرآن آسان ہے، ہم کہتے ہیں مشکل ہے۔ یہ تو بات صحیح نہیں ہے، استغفر اللہ، یہ توبہ کریں اس کے، یہ کبھی نہ کہیں، کبھی سوچیں نہیں آسان ہے، مجھے ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، میں ایفرٹ کروں گا تو میں سیکھ جاؤں گا، صرف خواہش سے نہیں، ایفرٹ سے۔
خواہشیں تو بہت ہوتی ہیں، ہر خواہش پہ دم نکلنے والی بات ہے، لیکن جب ایفرٹ کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر انسان کس چیز کو سیکھتا ہے، جو آسان ہو یا مشکل ہو۔ بڑی بڑی مشکل جو ہے نا وہ مسائل کا حل جو نکالی جاتا ہے بیٹھ کے کام کرنے سے، وقت لگانے سے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تحقیق ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا، آسان کر دیا۔ اچھا، ہم اس میں جو یہ آج کا ہمارا جو یہ پورا کورس ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو قرآنی صورتیں اور اذکار نماز جو ہیں وہ ہم لیں گے اس کو سیکھنے کے لیے الفاظ کو۔ تو اس میں جو صورتیں ہم لیں گے جو اکثر پڑھی جاتی ہیں، سورہ فاتحہ تو اس کے سب بغیر تو کوئی رقم مکمل نہیں ہوتی، سورہ عصر ہے، سورہ نصر ہے، سورہ کافرون ہے، اخلاص ہے، فلق ہے، اور سورہ ناس ہے۔ تو یہ 7 صورتیں ہیں قرآن پاک کی، ایک تو شروع کی پہلی اور باقی اینڈ کی۔ اکثر جو قرآن پاک نماز میں یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کے بنیاد پہ ہم جو ہے وہ سیکھیں گے الفاظ کو، جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد دوسرے اذکار نماز ہیں۔ اذکار نماز میں اذان ہے، دعا بعد وضو ہے، رکوع اور سجود کی تسبیحات ہیں، عطیات ہے، اور اس کے بعد درود ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آپ بھی ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد جو دعا ہے، جو اس کے بعد درود کے بعد ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور پھر جو دعا قنوت ہے۔ تو یہ 7 جو ہیں وہ 7 وہ صورتیں تھیں اور 7 یہ اذکار تھے جو ہم استعمال کریں گے اس کورس میں سیکھنے کے لیے الفاظ کو انشاءاللہ۔ اور ان کو سیکھتے سیکھتے ہم 40,000 الفاظ جو انشاءاللہ ہم سیکھ لیں گے۔ تو یہ ہے کہ اس پروگرام میں شرکت کرنے سے آپ تقریباً 282 قرآنی الفاظ سیکھیں گے، 282۔ اور جو قرآن پہ 40,000 مرتبہ ہے، یہ ورڈ، یہ 40,000 اپنے ذہن میں رکھیے گا، 40,000، یہ 78,000 ہے ٹوٹل الفاظ۔ تو یہ جو الفاظ 22 ہم سیکھیں گے اس پروگرام میں، وہ قرآن پاک میں 40,000، 40,000 بار آئے ہیں۔ اور یہ قرآن پاک 50% بنتا ہے، بلکہ 51% بنتا ہے، ہم کہتے چلے 50%، آدھا قرآن پاک کے الفاظ۔ اچھا، اور کوئی یعنی کہ قرآن کا ہر دوسرا لفظ جو ہے، آدھے ہوئے نا، ہر دوسرا لفظ اذکار نماز سے، اذکار نماز سے۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم ان کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ الفاظ آتے ہیں، صرف ہم نے پلان کرنا ہے، پروگرام کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے اور ان کو آگے یوز کرنا ہے۔ تو یہ کہ کورس 1 صرف 20 گھنٹوں میں پریکٹس کے ساتھ ہم 40,000 قرآن پاک کے الفاظ، جو کہ 50% قرآن بنتا ہے، انشاءاللہ ہم سیکھ جائیں گے۔ ایک وضاحت ضروری ہے اس میں آپ کہ قرآن پاک کے 50% الفاظ سے مراد 50% قرآن نہیں ہے، کیونکہ ہر لائن پہ آپ کو 50% الفاظ نہیں ملیں گے، ریپیٹڈ ہے، یہ اتنے جو ریپیٹ ہو رہے ہیں قرآن پاک میں اتنی مرتبہ، وہ الفاظ ہیں۔ صرف 20 گھنٹے میں 50% الفاظ سمجھ لینا بہت بڑا فائدہ ہے الحمدللہ۔ 20 گھنٹے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو یہ ہم جو ہوتے ہیں 10 ہفتوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہے کہ ہر ہفتے ہم 2 گھنٹے دیں گے، 2 گھنٹے یہاں دیں، 2 گھنٹے اس میں دیں، دوبارہ اس پہ ہوم ورک کرنے کے لیے، ورک بک کے لیے، تھوڑا سا ریوائز کرنے کے لیے، کسی اور کو بتانے پڑھانے کے لیے، یہ الحمدللہ آپ سیکھ جائیں گے اس کو۔ یہ ایک ڈیٹا شیٹ ہے، اس کو آپ دیکھیں کیسے ہے کہ 1 to 30 جو ہے نا یہ پارے ہیں، اور یہ 0 to 400 جو ہے یہ ورڈز ہیں، جو نیو ورڈز ہیں۔ اب یہ ہے کہ جب ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہم جب پہلے 5 پارے مکمل کرتے ہیں تو اس میں نئے الفاظوں کی تعداد 20 رہ جاتی ہے، پھر 5 سے جب 9 مکمل کر لیتے ہیں تو نئے الفاظ کی تعداد 12 رہ جاتی ہے، اس کے بعد صرف 6 الفاظ نئے ملتے ہیں ہمیں، 9 سے لے کے اور 28 تک صرف 6 نئے الفاظ ملتے ہیں۔ اینڈ پہ پھر مضامین کافی تبدیل ہوتے ہیں، تو جو نئے الفاظ کی تعداد 12 ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ بہت سائنٹیفکلی ہم کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ 2-3 پارے پڑھنے کے بعد آپ رواں ہو جائیں گے، اور آپ کو بہت یعنی صرف 6 الفاظ نہیں ملیں گے پورے پیج پہ، تو آپ جو انشاءاللہ اس کو پڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے پارے میں ہر لفظ میں اعادے کا موقع ملے گا۔ ہم کہہ رہے ہیں نا پہلے اس میں جو الفاظ کی تعداد 20 ہے ہر پیج پہ، تب کیا ہوگا، کل الفاظ تو 130 ہے نا، 130 میں سے 20 نئے الفاظ ہوئے۔ اب جو دہرائے جانے الفاظ کتنے ہیں، 110۔ تو یہ ریویژن جو ہے وہ کنٹینیوس ریویژن ہے۔ اب کورس میں کیا ہے کہ آپ لگاتار ریوائز کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں چند الفاظ نئے ہیں باقی پرانے ہیں، تو ان کو آپ ریوائز کر رہے ہیں، ریویژن آٹومیٹیکلی اس میں ہو رہی ہے۔ تو یہ ہم اس کو گرین کلر میں ہم نے دکھایا ہے کہ جو نئے الفاظ ہیں، یہ پیج نمبر 2 ہے قرآن پاک کا، آیت نمبر 5 سے لے کے 10 تک۔ تو آپ پہلی سطر میں 2 نئے الفاظ ہیں، تیسرے میں 3 ہے، پھر 3 ہے، پھر 2 ہے، پھر 2 ہے، پھر 3 ہے، پھر 3 ہے۔ تو یہ پہلا کورس کرنے کے بعد جو ہے پھر 2 یا 3 الفاظ ہر سطر میں نئے آئیں گے، باقی 7 الفاظ جو ہیں وہ 7 اور 8 الفاظ پرانے ہوں گے۔ قرآن شروع ہو گئے، اس کے بعد ہم قرآن پاک شروع کریں گے کورس 1 کے بعد۔ کورس 2 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 37 تک اور گرامر آئے گی۔
کورس نمبر 2 کے بعد انشاءاللہ آپ قرآن پاک کے 80% الفاظ سمجھنے لگیں گے، 80%۔ بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ انشاءاللہ۔ اور کورس کے مقاصد میں یہ ثابت کرنا اور یقین دلانا کہ قرآن سمجھنا آسان ہے، یہ پوائنٹ آ گیا۔ دوسرا پوائنٹ ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے کو سمجھنے کا آسان طریقہ سیکھنا، لفظی ترجمے، ٹی پی آئی، عربی بول چال کے ذریعے سے۔ نماز کو انشاءاللہ آگے ہم ڈیٹیل دیں گے۔ نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھنے کا طریقہ بتانا تاکہ نماز میں خوب دل لگے، خشوع اور خضوع حاصل ہو اور نماز کے ساتھ ہماری زندگی میں آئیں۔ اب نماز دن میں 5 دفعہ ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہے، یعنی اللہ پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، کتابوں پر، نبیوں پر، تقدیر پر ایمان کو۔ اور نماز برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ آیت مبارکہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45۔ اور نماز دین کا ستون ہے۔ نماز میں روزانہ قرآن کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو جو امام ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، ہم سن رہے ہوتے ہیں، ایک میسیج ہے جو ہم تک آ رہا ہوتا ہے۔ اگر میری لینگویج آتی ہے تو اس میسیج کو ریسیو کر لیتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ بھی نصیب ہوتا ہے نا، جیسے کھانا نصیب ہے نا، ایسے یہ الفاظ بھی نصیب ہے، یہ علم بھی نصیب ہے۔ تو یہ ہمیں ملتا ہے، ہم روزانہ مغرب کی نماز کے بعد ملتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد ملتا ہے، فجر کی نماز کے بعد ملتا ہے۔ تو ہم قرآن پاک نماز میں سنتے ہیں اور جو امام ہوتا ہے وہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم جو صبح کی نماز پڑھیں تو ساری زندگی درست ہو جائے گی، کیونکہ قرآن پاک تو ہدایت ہے، تو لگاتار ہدایت آپ کو دے رہا ہے، آپ کو جو جھنجھوڑ رہا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ نماز میں نماز کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھانا، تو یہ انشاءاللہ جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم مطالعے کے بعد جو دعا کریں گے، والا کے مطابق تصور اور احساس، پھر دعا ہے، احتساب ہے، پلان اور تبلیغ ہے، ڈیٹیل میں آگے آئے گا یہ۔ قرآن کو اس کے بعد یہ کہ ایمان کو مضبوط کرنا، عمل صالح، اچھے اخلاق کی ترغیب دلاتا ہے۔ یہ جب قرآن ہم سنیں گے تو جب انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہوگا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور ہمیں عمل صالح کی توفیق ملے گی۔ قرآنی مضامین سے متعلق عربی بول چال کے تقریباً 100 جملے سیکھنا، یعنی یہ ٹریننگ کا ایسا ہے، سیکھنے کے لیے ہم اس کو یہ کیا۔ جیسے عربی بول چال میں کہتے ہیں من ہوا، وہ کون ہے؟ تو جو آپ کا ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے۔ من ہم، وہ سب کون ہے؟ ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں۔ یعنی ہم نے ہم مسلم کی جمع سیکھی، مسلمون ہوا، یہ ضمیر ہم نے سوچا، من کون، یہ ہم نے چیزیں سیکھی اور اس کو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں۔ ایسے من انت، آپ کون ہے؟ انا مسلم، میں مسلمان ہوں۔ من انتم، آپ سب کون ہیں؟ نانو مسلمون، ہم سب مسلمان۔ تو یہ ڈائلاگ ہے جو ہم کنٹینیوس کریں گے اس کو، الفاظ کو سیکھنے کے لیے اور اپنی زبان پہ رواں کرنے کے لیے۔ اس کورس کی امتیازی خصوصیات ہیں کہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اس کورس میں سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ نمازوں میں روزانہ 25 بار عربی میں اللہ سے بات کیجیے، کیسا زبردست آغاز ہے۔ اس مقصد بھی ساتھ حاصل ہو رہا ہے، قرآن کے الفاظ کے ذریعے عربی سیکھنا۔ ہم روز 5 نماز میں تقریباً 1 گھنٹہ گزارتے ہیں، اس لیے ہم اسی سے عربی زبان سیکھنا شروع کریں، یہ سب سے زیادہ مؤثر ہوگا۔ ہر مسلمان، مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچوں کے لیے مفید ہے۔ میں خاص طور پہ اس پروگرام میں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بڑے سکون کے ساتھ اس پروگرام کو سیکھ سکتے ہیں۔ ایک میں درخواست یہ بھی کروں گا کہ آپ جب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں نا، تو آپ موبائل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو لیپ ٹاپ پہ بھی دیکھتے ہیں، آپ اپنے جو اگر آپ کا ٹی وی ہے اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کا اسمارٹ ٹی وی ہے تو ڈائریکٹلی یہ وہاں کا جتنی اسکرین بڑی ہوگی اتنا آپ کو اس کو کیپچر کرنا آسان ہوگا۔ لیکن کچھ نہیں ہے تو موبائل تو ہے، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ لیکن یہ اگر آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس کو ٹی وی پہ کنورٹ کر لیں، تو وہ آپ کو سیکھنا زیادہ آسان اور زیادہ اچھا لگے گا۔ ہم سب سے تعارف سے شروع کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ ہمیں نصیحت کی ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اب انشاءاللہ دیکھیں گے کیوں کہا گیا ہے کہ شیطان سے پناہ مانگ۔ سورہ نحل کی آیت مبارکہ آپ نے سامنے پیش کی ہے، تو حکم ہے کہ اعوذ باللہ، قرآن شروع ہونے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کا ہم ترجمہ سیکھیں گے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من سے، الشیطان، شیطان، الرجیم جو مردود ہے۔ ہم یہ جو پیٹرن ہے اسی پیٹرن میں پورا جو ہے اپنا کورس ہم جو ہے وہ ڈیزائن کیے، اسی پہ سیکھیں گے۔ یہ عین واو زال جو ہے، یہ جو بھی فعل بنتا ہے نا، وہ 3 الفاظ سے بنتا ہے، 3 الفاظ سے۔ آگے پھر اس کی مختلف جو ہے شکلیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، یہ جو قرآن پاک میں 7 مرتبہ آیا ہے، تو یہ بالکل یہ انفارمیشن ہمیں ملتی رہے گی، 7 مرتبہ جو ہے قرآن پاک میں آیا ہے۔
اور یہ جو بنیادی الفاظ ہیں جن کی بنیاد پہ یہ تعوذ، اعوذ بنے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم کہ اللہ کی پناہ یعنی اللہ کی حفاظت میں۔ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب ڈرائیو کرنا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے بیلٹ باندھ لیں بکلا سے کہ، اور یا اگر آپ کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں تو وہ ہیڈ پہن لیں تاکہ کوئی چیز اوپر سر میں، ہمیشہ پروٹیکشن کا۔ اس طریقے سے ہم جب قرآن پاک پڑھنے لگتے ہیں تو بہت بڑا دشمن ہے شیطان، جو ہمیں بہکانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ ہم تعوذ پڑھ لیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، باللہ اللہ کی، با یہ اس کو جو دو لفظ کا مجموعہ ہے، باللہ بی کی، اللہ اللہ کی، باللہ اللہ کی، جو ہمیں عربی میں ایک لفظ یا دو لفظ یا تین لفظ یہ مل کے بنتے ہیں اور ایک لفظ بنتا ہے، یہ ایک عربی جو لینگویج کے اسٹرکچر ہے، انشاءاللہ ہم اس کو سیکھیں گے، اور جو الفاظ کا امپیکٹ پڑتا ہے دوسرے الفاظ پہ یہ بھی ہم سیکھیں گے، اس سے تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں، کس سے کس سینٹینسز بنتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ہمارے کورسز کا حصہ ہوگا۔ من سے الشیطان، شیطان سے، من الشیطان شیطان سے۔ اب یہ بیضوی شکل میں آ رہا ہے کہ 3215 بار جو ہے من الشیطانی قرآن پاک میں یہ لفظ آئے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے معنی میں بھی ہیں۔ اردو میں ہم دیکھتے ہیں، میں نے کہا کہ اردو میں 70% الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ من ہم استعمال کرتے ہیں من جانب، کہ کسی کی طرف سے، من جانب یہ عام استعمال میں ہمارے من جانب کی، کس کی، جو جناب کی طرف سے، جناب سے۔ تو الشیطان، شیطان بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور الشیطان جن سے شیطان، یعنی ہر شیطان سے، صرف شیطان نہیں ہے، الخاص کر دیا گیا، الشیطان جن سے شیطان سے، اس میں یہ 88 ٹائم جو ہے۔ اب جب واحد پڑھیں گے نا، اس میں یہ جمع پڑھیں گے تو اس کی واحد پڑھیں گے اور واحد کی جمع پڑھیں گے، جو اسم ہے اس میں یہی چیز ہوتی ہے، اسم میں مذکر مؤنث آتے ہیں اور اسم میں جمع واحد آتی ہے، تو ہم ساتھ ساتھ سیکھیں گے، اس سے ہماری ویکیبلری ڈیولپمنٹ ہوگی۔ جیسے یہ شیطان تھا، شیطان کی جمع شیاطین ہے، تو 88 ٹائم جو ہے وہ قرآن پاک میں آئے۔ الرجیم، الف لام، وہ جو، رجیم مردود دھتکارا ہوا، الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو کہ ہے مردود ہے۔ الرجیم، کیا شیطان اللہ کی رحمت کے قریب ہے؟ نہ، یہ تو نہیں ہے، وہ تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، اس لیے اس نے رجی کے بجائے مردود کیے ہیں۔ اور رجم جو ہے وہ آپ جن بھائی نے حج کیا ہے یا اس کے حج کی انفارمیشن ہے تو رجم انہوں نے دیکھو کہ رمی کرتے ہیں، تو اس کے جو ہے وہ پتھر سے اس کو مارتے ہیں شیطان کو۔ اور جو قرآن جو ہے ہماری اسلامی سزائیں ہیں، اس میں زنا کی سزا میں جو ہے وہ رجم بھی شامل ہے، پتھر سے مارنا یہاں تک کہ ہلاک ہو جائے، کیونکہ وہ شیطانی کام ہے اور شیطان کام ہے، اس لیے اس کو اچھا بڑی تفسیر کے ساتھ، تفسیر عروۃ الوثقیٰ میں اس کی تشریح جو میں نے یہاں پہ آپ کے لیے کی ہے، میں انشاءاللہ اس کو آپ کا پیش کرتا ہوں کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کا استعاذہ یعنی کیوں ضروری ہے، اور استعاذہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ طلب کرنا کہ قرآن پاک قرآن کو پڑھ رہا ہوں، مجھے اس کی سمجھ عطا فرما اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یعنی اس میں شامل ہے۔ مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جو تیری رضا کے خلاف ہو، ایسا نہ ہو کہ میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہوں اور عمل میں اپنی غرض اور اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی ہی مرضی کے مطابق کرتا رہوں، یعنی کہ تیری اس کو بھول جاؤں، اپنی مرضی کروں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، یہ بھی اس میں تعوذ میں شامل ہے۔ یا گویا قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالکل خالی ذہن ہو کر تلاوت کی جائے، اور عبارت قرآنی میں غور و فکر کر کے جو زندگی کی رہنمائی اس میں پائے وہ اپنے ذہن میں خوب جماتا جائے، جن باتوں کو کرنے کا حکم ہے ان کی کرنے کی تیاری کرے، جن سے منع کیا گیا ان سے باز رکھنے کا تہیہ کیا کرتا جائے، اور امور و نواہی، امر اور نہیں، یعنی کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان سے منع کیا گیا اس کے دل میں جم جائیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا چلا جائے۔ اور اس کے بعد ہے اور ہرگز نہ دیکھے کہ معاشرہ، خاندان، برادری، مذہبی اور سیاسی رہنما کیا کر رہے ہیں، بلکہ وہ پوری رہنمائی قرآن کریم ہی سے حاصل کرنے کی کوشش کرے، پوری رہنمائی قرآن کریم سے۔ اللہ کے رسول فرمایا تمہارے تو دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، اللہ کے رسول کی سنت بھی موجود ہے، اس کو ہم مضبوط سے پکڑیں گے، اس پہ ہم نے چلنا ہے۔ لیکن اس بات کا خیال ہے کہ میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے متعلق کیا وہی اصل اور حق ہے، جو اس کے متعلق کہا ہے وہ اس طرح، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر قرآن نازل ہوا ہے، انہوں نے اس کو عمل کر کے دکھایا۔ کتابی شکل جو تھی وہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی ہے جبریل کے ذریعے سے، اور اللہ کے رسول نے عمل کر کے دکھایا، وہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، جس کو دیکھ کے صحابہ نے پھر اس پہ عمل کیا،
جیسے دیکھا ویسے اتباع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ہمیں یہ کہاں سے ملے گی؟ ہمیں قرآن سے ملے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتب سے ملے گی کہ سنت کیا ہے، اور حدیث کی کتب سے ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے. اے اللہ، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے اندر کے شیطان پر مجھے قابو عطا فرما، جو انسان کا نفس ہے، تاکہ وہ میرے راستے میں حائل نہ ہو، کیونکہ وہ کوئی خارجی چیز نہیں جو باہر سے آنے والا ہو، تاکہ میں اس کا دھیان رکھ سکوں. اے اللہ، یہ شر کی قوت جو تو نے میرے اندر ودیت فرمائی ہے، اس سے بچنے کی، اس کو رام کرنے کی، اس کو قابو کرنے کی توفیق بھی تیرے ہی پاس ہے. اس لیے تو مجھے وہ توفیق عطا فرما، کیونکہ میں دھوکے میں نہ وہ مجھے دھوکہ نہ دے سکے. اس میں اسباق بنتے ہیں کہ شیطان کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کروڑوں انسانوں کو بھٹکانے کا تجربہ ہے. اس نے تو جنت سے آدم علیہ السلام کو بھٹکایا تھا، نکلوا دیا تھا. ہم میں سے کوئی بھی آدم علیہ السلام سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتا. مزید یہ کہ اس نے اللہ کے سامنے کہا تھا، میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گا اور تیری سیدھی راست میں ان کو نہیں بیٹھنے دوں گا. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، وہاں پر مسلسل حملے کر رہا ہے. شیطان کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، نہ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. اس کا ایک علاج ہے کہ ہم اعوذ باللہ پڑھیں، تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. رجیم کا ذکر کیوں؟ ہاں، تاکہ ہم اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ رجیم یہ چاہتا ہے ہم اس کی بات مان کر اسی کی طرح ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبردست ہتھیار دیا، اعوذ باللہ کہیے، اللہ کی حفاظت میں آ جائیے. اعوذ باللہ کہنے سے حفاظت مل جاتی ہے. اللہ ہمیں حفاظت دینے کے لیے تیار ہے. قرآن شروع کرنے سے پہلے بھی اعوذ باللہ پڑھیے، تاکہ ہماری توجہ بانٹ نہ سکے. اگر ہم قرآن پڑھتے ہوئے ہدایت نہیں ملی، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کامیاب ہو گیا. قرآن کو سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، مگر پھر بھی اللہ نے حفاظت ماننے کا حکم دیا ہے. تو پھر جب ہم باہر ہوں، مارکیٹ میں ہوں، انٹرنیٹ پہ ہوں، تو حفاظت کی ضرورت اور زیادہ ہوگی. عادت بنا لیجئے کہ جب بھی وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھیے اور اللہ کی حفاظت میں آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ دعا اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ آپ کو حفاظت کی شدید ضرورت ہے. اللہ سے حفاظت کی بھیک مانگی جائے. اس سے ساتھ ساتھ پڑھیں کہ آپ بالکل غیر محفوظ ہیں، آپ کو حفاظت کی شدید ضرورت ہے. قرآن کو زندگی میں لانے کے بارے میں جو بات ہوئی تھی، اس پرسپیکٹو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے میں نے مطالعہ کیا، سوچا کہ بس یہ کہ شیطان کون ہے، مردود ہے، تعوذ کی کیوں ضرورت ہے. اب یہ ہمارا مطالعہ ہو گیا. اب آگے جاتے تصور احساس، یعنی کہ اپنے آپ کو خود کو غیر محفوظ کیجئے کہ آپ شیطانوں کے حملے میں گھرے ہوئے ہیں. یہ مطالعے کے بعد ایک فیلنگ جنریٹ ہوئی. اب آگے تصور اور احساس. تصور یہ ہے کہ اللہ ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے، ہمارے بہت قریب ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. اسی تعوذ کو اس تصور احساس ساتھ پڑھیے کہ اللہ سن کر جواب دے رہا ہے. یعنی کہ تصور احساس کیا ہے؟ کہ اللہ سن بھی رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے. اس کے بعد قرآن تعلیمات ہماری زندگی میں کیسے آئیں گی؟ سب سے پہلے دعا ہے، قرآنی حکم پر ابتدا، عمل کی ابتدا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ کرنے کی توفیق، اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور احتساب ہے کہ ابھی تک اس پر عمل کیوں نہیں ہوا، کہ میں کیوں اس پہ اللہ سے جو پناہ کیوں نہیں مانگتا رہا. اور اس کے بعد پلان ہے کہ میں جو باقاعدہ ایک اس حکم پر عمل کا پلان بناؤں گا کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے میں اللہ کے سے پناہ مانگوں گا، تاکہ شیطان مجھے ورغلا نہ سکے. پھر یہ کہ صرف میں اس تک اپنے تک نہیں رہوں گا، میں دوسروں کو بھی بتاؤں گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر تمہارے پاس ہے دوسروں کو بتاؤ. تو یہ تبلیغ بہت امپارٹنٹ پارٹ ہے، یہ کنٹینیوٹی ہے دین کو پھیلانے کی. تو جو بھی آپ سمجھیں صحیح بات ہے اس کو ضرور پہنچائیں دوسروں تک. تو دعا کا انداز کیا ہے؟ بھیک مانگنے انداز سے. ابھی کوئی مانگ رہا ہوتا ہے نا کوئی بندہ، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہی دیکھیں کہ اس سے بھی جو گئی گزری کیفیت ہماری ہو، آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہو. قرآن تعلیمات میں کیسے آئیں کہ دعا سے تڑپ پیدا ہوگی، تڑپ پلان بنائے گی، اور پلان زندگی میں تبدیلی کا پیش خام ہوگا. لیکن اصل چیز تڑپ پیدا کرنا ہے کہ آئی نیڈ دس ون، مجھے ضرورت ہے اس چیز کی. پھر آپ اس کا جائزہ لیں زندگی میں کہ آج میں کتنی بار شیطان کے پھندے میں آیا. کیوں؟ خراب دوستوں کی وجہ سے، موبائل انٹرنیٹ خراب کے استعمال کی وجہ سے. یہ میرا حساب ہوگا جو میں اپنے حساب کروں گا. پھر پلان بنائیے کہ نیک دوستوں کے ساتھ رہنے کا، بری چیزوں سے دور رہنے کا، وقت کے صحیح استعمال کرنے کا. یہ ہمارا پلان ہوگا. شیطان کے حملوں کے بارے میں دوسروں کو بتایا، یہ تبلیغ ہوگی. تو اس کو جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ شیطان کے ساتھ اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھیے. پہلی چیز اپنی حفاظت کا خیال ہے، سیفٹی فرسٹ. کس طرح اعوذ باللہ پڑھ کر کامیاب انسان کی یہ پہلی عادت ہے. ہم تعوذ اور فجر و فاتحہ میں باہر اہم آتے ہیں، سیکھیں گے، ہیبٹس سیکھیں گے، 12 ہیبٹس، کہ ہم کس طریقے سے بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. ویسا ریپیٹ کیجیے گا، اعوذ، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں
میں پناہ میں آتا ہوں. اچھا یہ آپ سب ریپیٹ کریں گے، صرف یہ اپنے سہیل بھائی سے ریپیٹ نہیں کریں گے، آپ سب ریپیٹ کریں گے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی، باللہ اللہ کی، من سے، من سے، الشیطانی الشیطانی شیطان، شیطان، الرجیم الرجیم جو مردود ہے. جو مردود ہے. اعوذ باللہ اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم شیطان سے جو مردود ہے. شیطان سے جو مردود ہے. میں عربی پڑھوں گا، آپ ترجمہ کریں گے. اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ من کی، الشیطان الرجیم. شیطان سے جو مردود ہے. جزاک اللہ خیر. یہ ہمارا پہلا پارٹ تھا. اب جو ہم جو ہر آیت کو اور ذکر کو اس طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں.